السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. خواتین حضرات، ایک گرین جرمن واچ ہے جو گلوبل کلائمیکس انڈیکس کو کرتی ہے، جس میں ہر ملک کو رینک کرتی ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہیومن اور اکنامک لاسز ہیں وہ کس کے سب سے زیادہ ہیں. اور 25 میں اس سال انہوں نے پاکستان کو ورسٹ افیکٹڈ کہا ہے. حالانکہ جیسے کہ ہم سنتے بھی ہیں پورچوگل اور اسپین میں بھی آگ لگ رہی ہے بیکاز اٹ واز ٹو ہاٹ، انسیزنیبلی ہاٹ دس ایئر. مگر جو ہمارا جو ڈیوسٹیشن ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کتنی زیادہ ہوئی ہے. ویل کمپیئر اٹ ٹو 2022 ایز ویل بیکاز 2022 میں بھی بہت زیادہ فلڈز آئے تھے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے ابھی کہا تھا کہ ہم نے کوئی لیسن لرن نہیں کیا 2022 سے. ویل آلسو ڈسکس دیٹ اینڈ میرا خیال میں کیا یہ ہم جو لیسنز ہمیں لرن کرنے چاہیے تھے وہ پاسبل تھے کہ ہم 2 سال میں لرن کر دیں. جو ہم نے غلط جو سٹیز اور اربن جو ہم نے ہماری جو بلڈنگس ہیں جہاں کنسٹرکشن ہے وہ ان کو ریورس کیا جا سکتا ہے 2 سال میں. دیٹ آئی تھنک از آلسو اے ویری ریلیونٹ کویسچن. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ریلیونٹ جو بزنس ریکارڈر کے رپورٹرز ہیں وہ ہیں. پہلے عبدالرشید آزاد صاحب ہیں جو کہ NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی جو ہماری ہے اس کو کور کرتے ہیں. اینڈ ہیز بین کورنگ the storms and all the cloud burst. جو کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو ایک چھوٹے سے عرصے میں بہت زیادہ بارش ہو تو اس کا افیکٹ بڑا ڈیوسٹیٹنگ ہوتا ہے، اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. پھر ڈیمز جو ہمارے اوور فلو کر رہے ہیں جو کہ انانڈیٹ کر دیتے ہیں سٹیز کو، ولیجز کو، ٹاؤنس کو، اور وہ ہمیں عبدالرشید آزاد صاحب بتائیں گے. ساتھ ان کے بیٹھے ہیں سردار سکندر شاہین صاحب، وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا ایشوز ہیں ادر دین کلائمیٹ چینج. آئی مین اگر ہم باقی چیزوں کو اگر کنٹرول کر سکیں یا ان کے اوپر ہم نظر رکھ سکیں تو ہمارا جو ڈیوسٹیشن امپیکٹ ہے آف کلائمیٹ چینج دیٹ کین بی منیمائزڈ. اور وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم نہیں کر پائے ہیں. اور ہمارے ساتھ طاہر امین صاحب ہیں جو کہ اکنامک ہماری جو فائنانس منسٹری کو کور کرتے ہیں. ہی ول ٹیل اس کہ بجٹ میں کتنا رکھا گیا کتنا نہیں رکھا گیا. سو آئی ووڈ لائک ٹو اور ہمیں مہتاب حیدر صاحب جوائن کریں گے لیٹر. ہی ول جوائن اس ان دا نیکسٹ سیشن جو ہمارا ہوگا نیکسٹ فیز میں. اور وہ بھی ایک اکنامک کے رپورٹر ہیں ان دا پرنٹ میڈیا. I'll start with آزاد صاحب. آزاد صاحب بتائیے گا کہ 2020 میں کیا ہوا، کتنی مشابہت ہے، جتنے کہ جو the scale of losses کیا وہ they are comparable or are they more or are they less جی and the lessons learned. جو 2022 میں اور جو موجودہ سیلاب ہیں تو ان میں بہت زیادہ فرق ہے. 2022 میں بہت زیادہ ڈیوسٹیشن ہوئی تھی، بہت زیادہ لائف اسٹاک کا نقصان ہو گیا تھا، فصلوں کا بھی نقصان ہو گیا تھا، گھر تقریباً کوئی 1 لاکھ سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے تھے. ابھی تک جو موجودہ سیلاب ہیں تو اس لیول پہ تو نہیں پہنچے ہیں اس کے نقصانات. مگر ایک اور چیز آپ نے مجھے بتایا تھا ابھی بتا رہے تھے آپ کہ جو پروونس جو بہت ورس افیکٹڈ تھا وہ سندھ تھا 2022 میں، اور آپ کہہ رہے تھے کہ 70% سندھ ڈسٹروائے ہو گیا. 70% جو سندھ ہے وہ ڈیوسٹیٹ ہو گیا تھا. سب سے زیادہ لاسز بھی وہاں ہوئے تھے، فالوڈ بائی بلوچستان، KPK اینڈ دین پنجاب. اس سال کیا ہے؟ اس سال جو سب سے زیادہ متاثر ہے وہ KPK ہے. وہاں اس وقت تک 465 لوگ جو ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے مر گئے ہیں، اور اس کوئی 230 لوگ جو ہیں زخمی ہیں. مگر وہ جو ایکچوئل ایکسٹینٹ آف دا ڈیمیج ہے وہ تو ابھی شروع نہیں ہے نا، وہ ابھی تک تو 2 اور اسپیلز کہہ رہے ہیں کہ آنی ہے. مگر آپ نے اسٹیمیٹ میرے خیال میں NDMA نے 20 بلین روپے کا لاس کہہ رہے ہیں. PDMA نے کل جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس نے ایک اسٹیمیٹڈ فگر جاری کیے تھے لاسز کے کہ 20 بلین کے لاسز ہوئے ہیں. لیکن آج KPK میں لیکن آج ایک اور انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے کہ ابھی تک جو انفراسٹرکچر کا لاس ہوا ہے وہ مزید 10 بلین کا، یعنی کہ ٹوٹل 30 کا ادھر ہی ہو گیا جی. مگر 2022 میں تو 40 کے قریب نہیں تھا، 40-50 کے قریب تھا. 2022 میں جو ٹوٹل لاسز تھے وہ آلموسٹ 46 بلین US ڈالرز تھے. اس میں ڈفرینٹ
کیٹیگریز تھیں, اس میں پرائیویٹ تھے, پھر انفراسٹرکچر تھا, پھر 2022 میں تقریباً 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے تھے. They were sleeping under the open skies. ابھی تک بھی وہ جو گھر ہیں بلوچستان اور سندھ میں وہ گھر ابھی تک نہیں بن سکے. بٹ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ لیٹر. تو یہ جو 2022 کا میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, وہ ایک تو ڈیمیج اسیسمنٹ تھی, دیٹ واز اپ ٹو 46. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے الون میں 30 بلین کر رہے ہیں. سندھ کراچی میں جو اتنی ڈیوسٹیشن ہوئی ہے اس ہفتے, وہ میرے خیال میں 15 بلین آلریڈی کہہ رہے ہیں, اور ابھی بارشیں ختم نہیں ہوئی ہیں. وہ کل جو سندھ گورنمنٹ نے فگرز دیے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک 15 بلین روپیز کا جو نقصان ہو چکا ہے, لیکن ابھی تو ایک سپیل ابھی چل رہا ہے, ایک اس کے بعد آنا اور ایک سپٹمبر میں بھی آنا کہہ رہے ہیں. سپٹمبر میں بھی صحیح ہے. تو ایک تو یہ کہ ڈیمیج اسیسمنٹ جو ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اتنا ڈیوسٹیٹنگ نہیں لگ رہا, بٹ یو نو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ لاس زیادہ ہوا ہے ان ٹرمز آف ایسٹس, بٹ لوگوں کا اتنا زیادہ نہیں ہوا امپیکٹ کہ لوگ 33 ملین ور انڈر دا اوپن اسکائز فار اے لانگ وائل. دوسرا جو پوائنٹ میں کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ کیا ٹوٹل جو پلیج اس وقت, تو خیر آبویسلی پلیجز کیے تھے لوگوں نے, انہوں نے کہا تھا کہ 10 بلین ہم دیں گے, اور 10 بلین جو دیں گے مطلب ہم نے بڑا وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بہت جگہ گئے تھے, بہت اچھی طرح کنونس کیا تھا. گوٹریز جو تھے UN کے, وہ ادھر آئے تھے. تو اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا جو ٹوٹل پلیجز 10 بلین ملے تھے, مگر کتنا آیا تھا؟ یہ 2.8 بلین US ڈالرز آئے تھے. 2.8 آپ کا ہے, میرا تو 2.4 ہے, بٹ 2.8 ٹھیک ہے, 2.8 بلین ڈالرز آئے تھے. اور وہ بھی پتہ نہیں کہ لونز کتنے ہیں اور وہ کتنے ہیں, اس کا تو آپ نہیں پتہ لگوا سکتے. یہ میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ ڈیفرینشیٹ کر کے کسی نے کوئی نہیں بتا رہا. اچھا, تو یہ ایشوز جو ہیں, یہ جو لیسن لرن تھا وہ یہی ہے کہ the scale of devastation is increasing, حالانکہ fatalities ابھی تک اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہیں. Now I would like to go to سردار سکندر شاہین صاحب. I would just like to point out one thing to you. سکندر صاحب, 2023 میں ایک UN Habitat, یعنی ایک سال بعد آف دا 22 floods, UN Habitat رپورٹ آئی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے ہاں پاکستان میں ڈس آرگنائزڈ اربن پلاننگ, یعنی کہ ہماری کوئی جہاں مرضی آئے وہ آپ بلڈنگ کنسٹرکشن شروع کر دیتے ہیں. ریپڈ رورل ٹو اربن مائگریشن, جس پہ بہت اسٹریس پڑا ہے اربن سینٹرز میں کہ آپ رہائش کریں, جس میں شینٹی ٹاؤنز اور یہ سارے نکلے ہیں, اور ایکیوٹ ہاؤسنگ شارٹیج کی وجہ سے. اور یہ سارا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ خراب ہو گیا تھا کیونکہ گورننس فیلیئرز تھے اور پور پالیسی ڈیسیجنز تھیں. تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی اور انفارمیشن ہے, ڈیٹا ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی, یہ جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہو رہے ہیں جیسے آپ نے بات کی, اس کی بیسیکلی 2 ڈائمینشنس ہیں. ایک تو جیسے آپ نے بتایا اربن, اور دوسری ہے رورل. اربن میں جو ایشوز آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کراچی میں جو ابھی ہوا جس طرح کے کراچی میں ہے کہ وہاں پر فلڈ سے ابھی یہ جو عبدالرشید آزاد نے بھی جو فگر شیئر کیا 15 بلین کا, کہ جو وہاں پر جو ڈیوسٹیشن ہے اس میں گورننس کا جو فیلئر ہے اور بیچ میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو یہ مافیاز ہیں, لینڈ گریبنگ, چائنا کٹنگ, کہ جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں یا جو سمندری علاقے ہیں جہاں پر کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی, وہاں پر سیاسی پولیٹیکل پیٹرنیج سے, ملی بھگت سے اوور دا ایئر کوئی 3-4 دہائیوں سے ریپڈ, اور وہی جس طرح آپ نے بتایا کہ 3-4 دہائیوں کا بڑا آپ نے امپورٹنٹ ٹائم وہ بتایا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن کی جو ہے جو سندھ میں ہے وہ سارا بلیم ان پہ ڈال رہی ہے PPP پہ, حالانکہ they are also I think major contributors to یہ جو urban ڈسآرگنائزڈ پلاننگ ہوئی ہے. جی بالکل, یہ تو جو 2 پارٹیاں ہیں, ان کے علاوہ بھی جو جتنے بھی اب کراچی میں جو پاورفل سٹیک ہولڈرز ہیں, جن کی سے ہے, جن کے پاس وہ
پولیٹیکل جن کا فالوئنگ ہے ان سب پر یہ بڑے سنگین الزامات ہیں کہ وہ اپنے اپنے جن علاقوں میں ان کا پولیٹیکل کلاؤٹ ہے, جہاں ووٹ بینکس ہیں, جہاں پر ان کا انفلوئنس ہے, ان کے لوگ جہاں پر انفلوئنشل ہیں, وہاں پر یہ لینڈ گریبنگ اور ان چیکڈ کنسٹرکشن, وائلیشن آف بائی لاز, اور جو نالوں کے اوپر بنائے ہوئے ہیں پھر ہاں جی, اور نالے اگر کلین نہ ہوں تو obviously جی بالکل یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ نالوں کے اوپر کنسٹرکشن ہوئی ہے, اس کی وجہ سے پھر ہر سال جب سیلاب جو بہت زیادہ سیلاب آتے ہیں, بارش ہوتی ہے جی بالکل, تو یہ اس طرح کے ایشوز ہیں. اور یہ اس میں بھی نہیں کوئی اموات ہوئی ہیں کراچی میں تقریباً 15 لوگ جو ہیں. تو یہ مطلب کہ یہ وہ جو دین مطلب اگر جو 15 لوگوں کی وہ ہوا ہے اٹ از آلسو بیکاز آف الیکٹریسٹی جو ہے اس کی ادھر سے ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک واٹ ہم سکندر صاحب سے پوچھیں گے آفٹر دا شارٹ بریک کہ جی وہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے غریب لوگوں کے گھروں کی, جو کہ بالکل ہی اٹ از مطلب اٹ از اس پہ نظر دینی چاہیے. انجینئرنگ جو ہے اس کو ہمیں ان بلڈنگ ہاؤسز وہ ہمیں انفورس کرنا چاہیے. we'll take a short break here. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. Before we go to Mehtab Haider Saab, he's joined us now. I would like to go back to Sikandar Saab. جی سر, یہ جو یہ I mean obviously جو لوگ یہ migration ہو رہی ہے rural to urban, تو there is an acute housing shortage. مگر اور وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں بیچارے, and then they are the ones obviously in climate change impacts the poor much more than it impacts the rich. تو آپ بتائیے گا کہ یہ کوئی اس کا حل ہے کہ ہاؤسنگ میں کچھ کر سکیں؟ جی یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی نیچرل کلیمٹی ہوتی ہے خاص طور پہ ہمارے ملک میں, تو جو پور سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں ان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. نہیں یہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے, یہ جو اسٹڈیز ہوتی ہیں یہ ہر جگہ اسٹڈیز آئی ہیں سکندر صاحب کہ پور آر آلویز ڈسپروپورشنیٹلی افیکٹڈ. جی بالکل. تو اب اس میں جو یہاں پر جو آپ نے بات کی کنسٹرکشن کی, اب یہاں پر تو لوگوں کے مطلب کہ جس طرح وہ بنیر میں پورا گاؤں بہ گیا, سارے مکانات تباہ ہو گئے. اور یہ جو اربن سینٹرز میں نا یہ وہ اینٹیں بھی جو یوز کرتے ہیں دے آر پورس اینڈ ناٹ گڈ کوالٹی, وہ گر جاتی ہیں. جی بالکل سب اسٹینڈرڈ کنسٹرکشن مٹیریل, اس پہ کوئی چیکس نہیں ہے, کوئی بائی لاز, کنسٹرکشن کے بائی لاز, بلڈنگ کے بائی لاز, کسی بھی طرح انفورسمنٹ نہیں ہے. کسی بھی جو سول اس کا انجینئرنگ یا کوئی ایسا میکانزم, اب جس طرح جاپان میں, اب جاپان جو ہے وہ اٹ از ویری پرون ٹو ارتھ کویکس, تو وہاں ہر 10-15-20 سال بعد مکانات کی انسپیکشن, ان کی رینوویشن اور ان کو گرا کے دوبارہ بنا بھی دیتے ہیں موسٹلی. بٹ آئی مین جاپان از اے ویری رچ کنٹری, ہمارا تو یہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ آئی تھنک میرے خیال میں آپ کی سجیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ ایئر مارک کرنا چاہیے فار دیز شینٹی ٹاؤنز رادر دین وہ جو گھر دے رہے تھے. وہ کانسیپٹ تو بہت اچھا تھا کہ گھر دے رہے ہیں, مگر ایکچولی گیون دا ایکیوٹ شارٹیج دے نیڈ ٹو ڈو جی بالکل. یہ اس طرح کے پروپوزل پہلے انڈر کنسیڈریشن بھی رہے ہیں کہ جو اسمال ہاؤسنگ یونٹس بنا کے اور وہ ان میں تمام یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں بلڈنگ کی, کنسٹرکشن کی, کلائمیٹ چینج امپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے چھوٹے اسمال ہاؤسنگ یونٹس تعمیر کر کے وہ پھر بٹ جو بلڈنگ مٹیریل ہے دیٹ شوڈ بی ناٹ سب اسٹینڈرڈ. یہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ گھر دیں گے لوگوں کو تو وہ اسپیس تو بہت زیادہ ہو جائے گی نا. وہ تو میرے خیال میں اربن سینٹرز میں نہیں ہوتی, تو دے ہیو ٹو بلڈ اپ, you know they have to build جی بالکل. یہ این او سیز ایشو کر دیتے ہیں, یہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز ہوتی ہیں یا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جو, بٹ ادھر بھی مافیا ہے. جی ادھر بھی مافیا ہے. وہ پیسے لے کے اور پھر اگر کوئی بائی لاز, جتنے بھی کنسٹرکشن کے بائی لاز ہیں, سول انجینئرنگ کے لاز, ان کو فالو نہیں کیا جاتا اور رولز کو بائی پاس کر کے, اور جو اتنا بھی گھٹیا سب اسٹینڈرڈ مٹیریل اگر کوئی کنٹریکٹر یوز کر رہا ہے
ہے, تو چونکہ اس نے پیسے دیے ہوئے ہیں تو وہ جو اس قسم کے کرپشن. بٹ یو نو what they do is کہ جب پکڑے بھی جاتے ہیں, جب بلڈنگ گر جاتی ہے, لوگ مر بھی جاتے ہیں, تو وہ بھیا بھاگ جاتے ہیں, تھوڑی دیر تک وہ خبروں میں ہوتا ہے, پھر وہ ڈسپیئر ہو جاتا ہے. اینی وے, واٹ اباؤٹ رورل, جو یہ KPK میں جو ڈیواسٹیشن آئی ہے, اینڈ لیٹس بی آنیسٹ, وہاں تو لاگنگ مافیا ہے وہ جو. جی بالکل, جہاں تک رورل کا جو تعلق ہے اس میں یہ لاگنگ, ٹمبر مافیا, ٹری کٹنگ, یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور اس میں اب اس میں کا جتنی بھی, اگر ہم اس میں ہم نے گورنمنٹ کے لوگوں سے بات بھی کی ہے, کلائمیٹ چینج منسٹری میں بھی ان کا بھی کہنا ہے کہ ہم کتنی بھی ٹری پلانٹیشن کر لیں یا ٹمبر مافیا پہ کریک ڈاؤنز کریں, لیکن یہ چیز اس طرح سے یہ ایشو ایڈریس نہیں ہوگا جب تک جو لوکل کمیونٹیز ہیں, جو جنگلات کے ارد گرد جو مقامی لوگ ہیں, ان کی انگیجمنٹ نہیں ہوگی. ماضی میں خیبر پختونخوا میں یہ پریکٹس رہی ہے کہ جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں لوکل جہاں جہاں بھی جنگلات ہیں, جنگلات والے علاقوں میں لوکل جو مقامی آبادی کو جابز دی جاتی تھیں, ان کو انگیج کیا جاتا تھا, ان کو وہاں پر سٹیک ہولڈر بنایا جاتا تھا, اور ان کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ جنگلات کو پروٹیکٹ کرنا. اور اس کی کب سے یہ چھوڑ دیا پریکٹس انہوں نے؟ یہ ابھی تو یہ کیونکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے اب رائٹ سائزنگ کے نام پہ بے شمار ڈپارٹمنٹس بند ہو گئے ہیں, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈز نہیں ہیں, نئی انڈکشنز پہ بین ہے, ریکروٹمنٹس نہیں ہو رہی, تو اس طرح سے وہ چیزیں تو رک گئی ہیں. اور کیونکہ انڈکشنز بھی ابھی نہیں ہو رہی, تو وہ نہیں ہو رہی. اور پھر جو ہم نے دیکھا ہے کہ ٹمبر مافیا جو ہے وہ زیادہ پیسے دیتی ہے, ٹمبر مافیا فارسٹ کے لوگوں کو پیسے دے کر اور وہ پھر درخت کاٹ دیتے ہیں یا اور پھر آلرائٹ اوکے. اینڈ سو یور سجیشن از کہ ان کو چاہیے کہ وہ چیز بٹوین دا لوکل کمیونٹی اینڈ دا پریزرویشن آف دا یو نو لینڈسکیپ جو ہے, اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک میجر چیز ہے. واٹ اباؤٹ اربن سینٹرز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انفورسمنٹ ہونی چاہیے آف روٹس, رائٹ؟ انفورسمنٹ کا بڑا ایشو ہے جو اربن سینٹرز. اوکے, آئی ول گو ٹو مہتاب حیدر. جی مہتاب صاحب ویلکم. جی السلام علیکم میم. وعلیکم. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ڈیوسٹیشن آ رہا ہے اس اینڈ دس از آفٹر 2 years 2022 سے اب 20 after 3 years 2025, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال اس سے بھی شاید زیادہ ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو ڈیزاسٹر ہے, یہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پاکستان, یہ یعنی ہم اس کو ڈیٹریشن جو ہوئی ہے اس میں ہماری کنٹریبیوشن اس حد تک نہیں ہے, لیکن ہم میجر افیکٹو ہے. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ وہ جو کاربن امیشنز ہے اس میں ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے, لیکن جہاں جہاں پہ ہماری کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاپولیشن گروتھ کو دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ ایک مانسٹر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری طرف جو ٹاؤن پلاننگ ایک بلا ہے, اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے آن گراؤنڈ. جی مہتاب صاحب, یہ اسلام آباد میں ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں, مگر ایون دیٹ از بینگ وائلیٹڈ ناؤ بائی a lot of the influential who have moved in. یہی ایشو ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوئی ہے, اور دوسری طرف جو ہے یہ اس کو کیٹر کرنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ یہ جو انفورسمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور میں جو ٹاؤن پلاننگ کی بات کر رہا ہوں, اگر یہ ہوتی پراپرلی تو آج اتنا ایشو نہ ہوتا. ایک اور بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو کلاؤڈ برسٹ کا ایشو ہے کہ جی یہ 10 سالوں میں ایک دفعہ کا فینامنا تھا. یہ پاکستان میں جو ہے ہر دوسرے شہر میں یہ خبریں آ رہی ہیں. That's climate change. مہتاب صاحب مجھے یہ بتائیے گا آپ, that's part of the you know that's unfortunately, but آپ سے میں ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے ٹاؤن پلاننگ کی بات کی ہے بڑا ریلیونٹ ہے, but you know the ground reality. What do you suggest کہ اس کو اب ہم we have to start with what is given unfortunately. کہاں سے چلیں, کیونکہ سکندر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی انگیجمنٹ آف کمیونٹیز. یہ کہ سب سے پہلے یہ جو 80th امینڈمنٹ میں بہت سی چیزیں ہم نے پروونسز کو دے دی ہیں, اس کو تھوڑا سا ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو سینٹر
اور سینٹر کے ساتھ جو پروونسز ہیں اور پروونسز کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں ڈسٹرکٹس اور لوکل گورنمنٹس ہیں. ایک تو یہ جو 3 tier آف گورنمنٹ ہے یہ پاکستان میں ان ریئل ٹرمز میں ان پلیس نہیں ہے. میں 80th امینڈمنٹ کے خلاف نہیں ہوں, میں 80th امینڈمنٹ کا حامی ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ صوبوں نے ڈیوالو نہیں کیا ہوا وہ نظام آن گراؤنڈ جو ہے وہ ہو. اب یہ دیتا ہوں آپ کو NDMA ہے وہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. آزاد صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ PDMA اور وہ جو provincial and but I think that there's good coordination between the two. Is it or not? Between the federal, between the NDMA and the provincial. وہ جیسی کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی ویسی کوارڈینیشن بالکل so he's right یہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے. اب یہ صرف ایک تو ہو گیا NDMA, دوسرا PDMA, پھر DDMA, پھر تحصیل لیول پہ ایک الگ ہے. ایکچولی انہوں نے وہ کیا ہوا ہے all the way لیکن down. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں یا تحصیل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ کام کرتی نہیں ہیں, کام نہیں کرتی ہیں, کیپیسٹی نہیں, اور انہیں کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے انہوں نے پیسہ بھی خرچ کیا, ان کو ٹریننگز بھی دی ہوئی ہیں, اور پھر ہوتا کیا ہے ایٹ دی اینڈ NDMA کو خود جانا پڑتا ہے, نہ وہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز والے اس طرح پرو ایکٹیو ہو کے کام کرتے ہیں, اور نہ جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز. یہ بھی ایک بہت سیریس ایشو ہے, اور اس کی وجہ سے اگر ان کو صحیح طرح سے یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اور پروونشل لیول پہ کیا ہوتا ہے انہوں نے تو کافی حد تک مینیج کیا جا سکتا تھا. Okay, all right, we'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم جائیں گے طاہر امین کے پاس. طاہر صاحب بتائیے گا کہ یہ واٹس ہیپننگ ان جو منسٹری آف فائنانس ہے, کتنا اس نے ایلوکیٹ کیا. ابھی جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے اس نے ہمیں دیا ہے, کیا نام ہے اس کا, RSF ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی دی ہے 1.4 بلین کی, اینڈ دس از فار ہاؤ مینی ایئرس؟ 28 months. 28 months, so 2 years and 4 months. تو یہ جو ہے یہ کب شروع ہوگی؟ دس ول اسٹارٹ ود دا سیکنڈ ریویو, کیونکہ سیکنڈ ریویو کب ہے IMF کا؟ یہ تو ابھی سپٹمبر میں ہوگا, اور وہ ریویو کو سکسیزفل بھی ہونا ہے بیکاز کافی چیزیں انہوں نے نہیں کی جو کہ پتہ نہیں کہ ہوگا کہ نہیں. ٹھیک ابھی جی. سو اف یو کوڈ ٹیل اس کہ کتنا خرچہ انہوں نے پچھلے سال اور اس سال کتنا بجٹ کیا؟ 716.767 بلین روپیز یہ ایلوکیٹ کی ہیں. کس سال؟ اس سال کے لیے. اور لاسٹ ایئر کے مقابلے میں لاسٹ ایئر یعنی 278 بلین روپیز تھی, لیکن وہ ریوائز جو ہے ایکچوئل اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. تو اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ آیا وہ ساری اماؤنٹ وہ یوٹیلائز ہوئی ہے, ڈسپرس ہوئی ہے کہ نہیں. خواتین حضرات, یہ جو بجٹ ہوتا ہے, بجٹ کے جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال کتنا بجٹ کیا تھا اور کتنا ہم نے ایکچوئل کیا ہے, اس میں نارملی فرق ہوتا ہے. انہوں نے صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کا فگر دیا, کتنا انہوں نے اس میں دیا وہ اس کا فگر نہیں دیا. سو اٹس ناٹ. اس سال کتنا دے رہے ہیں؟ اس سال 716.767 بلین روپیز ہے, اور اس میں 700 کتنا 767 بلین. سکندر صاحب, یہ جو ہمارا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ کتنا ہے؟ جی 716 بلین کا. اوکے, سو یہ کم از کم کلائمیٹ پورے ملک کا اتنا کوئی زیادہ دونوں نہیں لگ رہے ہیں. خیر اینی وے, گو ہیڈ. جی. اور یہ کتنا ہوتا ہے ڈالرز میں؟ یہ 2.4 بلین ڈالر کے برابر ہے. اگر جس طرح بجٹ بنا ہے 290 کے حوالے سے 290 روپیز ٹو دا ڈالر, تو 2.4 بلین ہے, اور RSF 1.4 ہے, مگر وہ اوور 2 years and 4 months ہے. تو وی ڈونٹ نو کہ کتنا آئے گا. چلے آپ کر لیں کہ آدھا بھی اگر آ جائے اس سال تو ہاؤ مچ وڈ اٹ, مطلب ہے کہ انہوں نے دے آر گیونگ مور دین they're giving much more, I think double the amount that the fund is putting in. لیکن جی اس میں ایک ایشو ہے کہ یہ fungible amount ہے, یعنی وہ لازمی money is fungible, money is always fungible. مگر ایک چیز جو آپ میرے خیال میں جس کا آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا IMF کا ابھی پروگرام ہے انہوں نے کہا ہے کہ it will be used for budget support. جی. تو یہ انہوں نے نہیں کہا کہ it will go directly to climate change or not. دوسری بات انہوں نے کہی ہے it will create fiscal space, اور وہ fiscal space جو ہوگی وہ پھر پاکستان کو enable کرے گی کہ climate change کی اور جو vulnerabilities ہیں وہ آپ کریں.
ہاں یہ انہوں نے کہا ہے ڈسبرسمنٹس ول انکریز ریزروز اینڈ دس امپروو بیلنس آف پیمنٹس. کیا ہمارا جو ریکارڈ رہا ہے پاکستان کا کہ ہم جو پیسہ ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں فنجیبل ہے 1.4 بلین اگر آ بھی جاتے ہیں تو یہ بیلنس آف انہوں نے تو خاص لکھا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے ہے. تو کیا یہ جو فنڈ ہے جو انہوں نے 716 بلین جو انہوں نے رکھا ہے کلائمیٹ چینج کے لیے, کسی کو پتہ نہیں کہ یہ واقعی آئے گا کہ نہیں آئے گا. جی ریکارڈ کی آپ نے بات کی تو ریکارڈ تو ہمارے اس طرح کہ اگر ہم جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ 16% رکھ لیتے ہیں لیکن سال کے اینڈ میں پھر وہ 20% سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جتنا یہ کلائمیٹ چینج کے لیے رکھا ہے اتنا ہی یوٹیلائز ہو جائے, کیونکہ اس میں جس طرح آپ نے کہا بھی کہ کیپیسٹی کی ایشوز بھی آتے ہیں, مگر بجٹ ڈیفیسٹ بھی تو ہے نا, جی اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے تو وہ بھی ہے. تو اپنا ایکسپینڈیچر نہیں کم کرتے مگر یہ کلائمیٹ چینج کا تو کر لیں گے. جی بالکل. اور گورننس کا تو ایشو ہے, وہ تو جتنے بھی سیکٹر کٹ ہمارا لگتا ہے پبلک ڈیولپمنٹ اور سیکٹر پہ جو ہے اس پہ کٹ لگ جاتا ہے جس سے ہمارے سارے سیکٹرز وہ متاثر ہوتے ہیں. جی مہتاب صاحب are you back on with us؟ جی میم جی بولیے گا, آپ ہمیں بتا رہے تھے یہ ڈونرز کی فٹیگ بھی جو ہے نا یہ this is one of the major issue. بٹ مہتاب صاحب ڈونر فٹیگ تو چھوڑیں آپ, آج کل تو اتنی جیو پولیٹیکل وہ ایشوز آ رہے ہیں, دا رشیا یوکرین وار, دا جینوسائڈ ان غازہ, یہ تو بہت ہی میجر ایشوز ہیں اور پتہ نہیں اب اس دفعہ یہ کچھ کر بھی سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. اور وہ جو COP20 جی کچھ نہیں کرنا, ابھی COP30 کی میٹنگ ہونے والی ہے. کب ہے آپ کی پتہ ہے شیڈیول کب ہے؟ COP30 کی میٹنگ میں اگلے 2-3 ماہ کے اندر ہے. پاکستان جو ہے اس کو وہاں پہ میجر لابنگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کم از کم ہمیں جو کمپنسیشن ہے جو ہمارے اوپر افیکٹس آ رہے ہیں اس کے اوپر تو ہمیں کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ دیکھیں تو ان کے میجر افیکٹز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 80th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں, مرکز اور جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں زیادہ تندہی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. NDMA تو مرکز میں ہے, PDMA جو ہے وہ صوبوں کے اندر ہے, GDDMA جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کے اندر ہے, لیکن آپس میں کوارڈینیشن کوئی نہیں اور نہ کوئی کام ہو رہا ہے. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ ہمیں آزاد صاحب بھی یہی بتا رہے تھے جب آپ سے وہ رابطہ نہیں رہا تھا تو انہوں نے پھر جو آپ کہہ رہے تھے بڑی اچھی طرح انہوں نے بھی ایکسپلین کیا ہے. سو فائنلی واٹ وڈ یو سجیسٹ مہتاب صاحب کہ آئی مین واٹ ڈو یو ڈو کنکریٹلی آن دا گراؤنڈ؟ ایک تو یہ ہے جی کہ سب سے پہلے فار نیکسٹ ایئر, فار دس کمنگ ایئر, یہ جب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اسپیل, بنیادی طور پہ لوکل گورنمنٹس کا سسٹم جو ہے نا وہ پاکستان میں آنا چاہیے. صوبے اپنے اختیارات نیچے نہیں دے رہے جس کی وجہ سے پرابلم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انفورسمنٹ ہے اور ٹاؤن پلاننگ ہے اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں انفورس کیا جائے, ورنہ اگر آپ بینکس کے اوپر گھر بنائیں گے تو تباہی ہوگی. سکندر صاحب یور سجیشن؟ جی لاز کی جو امپلیمنٹ لاز تو جیسے بھی آپ نے کہا بھی کہ موجود ہیں, امپلیمنٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اینڈ دے شوڈ ٹیک دیم ٹو, مطلب ہے کہ کنوکشنز ہونی چاہیے اور کنوکشنز ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اٹ شوڈ بی اے ڈیٹرنٹ فار پیپل آؤٹ سائڈ. جی بالکل. طاہر صاحب اینی ریکمنڈیشن؟ گورننس بہتر کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ انکروچمنٹ کے حوالے سے ہو یا منی کے حوالے سے. وہ تو آپ کو پتہ ہے نا 24واں فنڈ پروگرام ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے ہر پروگرام میں کہتے ہیں گورننس امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح ایگزمپلری پنشمنٹ دینی چاہیے جو بھی اس حوالے سے. آزاد صاحب یہ آپ نے جیسے ابھی کہا ہے کہ ان کو سزائیں دینی چاہیے, تو جو لوگ کنسٹرکشن کرتے ہیں دریاؤں کے راستوں میں, نالوں کے جو راستے ہیں, تو ان کو بالکل. ڈو یو تھنک, آپ سب نے یہی کہا ہے, بٹ ڈو یو تھنک دا گورنمنٹ, ایون دو وی آر جسے کہتے ہیں نا ہائبرڈ گورنمنٹ ہے, ڈو یو تھنک دیٹ دے ہیو دا کیپیسٹی ٹو ٹیک آن دا رچ اینڈ دی انفلوئنشیل؟ اس لیے کہ پولیٹیکل کنسیڈریشن بھی اب ریسنٹلی سوات میں کرنا چاہیں تو بالکل ہے, جیسے آج کل انٹینٹ ہونی چاہیے. بالکل سوات میں آئی انڈرسٹینڈ وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. جی سکندر صاحب کیا ہے ان کے پاس, ڈو دے ہیو ول ود دا بیسٹ ول آف دا ان دا ورلڈ, کین دے ڈو اٹ؟
جی بالکل, اگر یہ سارے اس میں اگر کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں, لیکن اب جس طرح انٹینٹ کی ضرورت ہے. خواتین حضرات, آپ نے سنا ہمارے اس کے پروگرام میں دیر از ڈیفینیٹلی ایک نیڈ تو ہے کہ ہم جو کہ پوزیشن کو ورسن کر رہے ہیں, کم از کم وہ تو اریسٹ کر دینا چاہیے. یعنی کہ جو لاگنگ ہو رہی ہے دیٹ شوڈ بی کمپلیٹلی اسٹاپڈ. جو اینی فیوچر کنسٹرکشن دیٹ شوڈ بی اسٹاپڈ. جن لوگوں کے گھر بڑے پریکیریسلی نالوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں, مطلب ہے کہ وہ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, دا گورنمنٹ نیڈس ٹو فائنڈ آلٹرنیٹ ایریاز فار دیم ٹو بی ری لوکیٹڈ. دا گورنمنٹ ول ہیو ٹو ہیلپ بیکاز یہ بہت ہی ریگولیرٹی سے ہو رہا ہے, اینڈ دس سچویشن از گونا ٹو ورسن. اگر آپ آج نہیں کریں گے تو پھر یہ ہو نہیں پائے گا. اور پانی کو کنزرویشن کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ شہری رحمان جو ہیں, جو ہماری فارمر کلائمیٹ چینج کی منسٹر تھیں, انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا, اور COP17 میں بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا. وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ واٹر کنزرویشن, اب وی آر ویسٹنگ آل دس واٹر اینڈ وی آر اے واٹر اسٹریسڈ کنٹری ایز ویل. تو چیزیں کرنی ابھی سے شروع کرنی بہت میرے خیال میں ضروری ہے, اور کر سکتے ہیں ہم. وی کین مینیمائز فار نیکسٹ ایئر. وی کانٹ میک سچ اے ڈفرینس کہ سارے لوگوں کو ریلوکیٹ کر دیں. ایسا پیسے کا ایشو ہے, مگر وی نیڈ ٹو گو ٹو اے سرٹن ٹو اسٹارٹ دا پروسیس ایز سون ایز دس. یہ جو تباہی ہے یہ ختم ہو جائے, اللہ کرے کہ بس اس سے زیادہ نہ ہو, اور یہ جو اگلے 2 اسپیلز ہیں اس میں منیمل ہو ایشوز, بٹ دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.